فیصل صاحب آپ بتائیے، کیونکہ یہ ماجد صاحب کا کامنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیا واقعی نون لیگ کے پریشان ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے نون لیگ پریشان ہی رہتی ہے نون لیگ کا، کیونکہ عوامی ایک پراعتماد حکومت نہیں ہے۔ 8 فروری 2024 کو انہوں نے اپنے جمہوری کریڈنشلز لوز کر دی ہیں۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ فارم 47 کا ایک مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دن نواز شریف صاحب کے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ وہ خود کو ایک سیاسی مدبر کے طور پہ پاکستان کی تاریخ میں لکھواتے، لیکن انہوں نے یہ پریفر کیا کہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے فارم 47 کی حکومت لیں، جس کو الیکشن کمیشن نے رزلٹ چینج کیا، جس کو قاضی فائز عیسیٰ نے اس الیکشن فراڈ کو تحفظ دیا، تو وہ اور اس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے، زرداری کی پیپلز پارٹی جو ہے، وہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نظریے سے ہٹ گئی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے میری نظر میں اپنے جمہوری کریڈنشلز 2024 8 فروری کو لوز کر دیے ہیں۔ اب یہ کہنے کو تو جمہوری جماعتیں ہوں گی یا نون لیگ کا، تو کیونکہ بیک گراؤنڈ ہی ماشاء اللہ سے آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں تو جمہوریت کی اقدار ویسے ہی زیادہ پنپتی نہیں ہے۔ جہاں تک عظمہ نے بات کی کہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات، یہ تو ملاقات کروا ہی نہیں سکے۔ یہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور اسپیکر صاحب پوری کوشش کی انہوں نے، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ان کی بھرپور کوشش کے باوجود ملاقات نہیں کر سکے۔ تو ان تینوں کی کوشش کے باوجود پنجاب اپنی پریزن نہیں کھول سکا؟ جی نہیں، گورنمنٹ تو پنجاب میں ان کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پریزن نہیں کھول سکے؟ نہیں، میں پریوی ہوں ان چیزوں کا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو دھمکی لگانی پڑی، تو سنڈے کو پھر یہ محسن نقوی صاحب نے جیل کھلوائی، جس طرح سے 22 اگست کو 7 بجے صبح کھل گئی تھی۔ تو نون لیگ کو تو کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھیے، جب آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آتے ہیں تو ندیم صاحب پھر آپ، رانا صاحب نے کیا دھمکی لگائی؟ یہ باتیں میرے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو میری اطلاع ہے، اور میری اطلاع کافی صائب ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ حکومت تو ناکام ہو گئی اگر آپ ملاقات نہیں کرا سکتے۔ تو رانا صاحب کی طرف سے، رانا صاحب کا میں دیکھیں وہ ہمارے بالکل سٹانچ اپوننٹ ہے رانا صاحب کے کہنے سے، رانا صاحب کا، لیکن جو محسن نقوی صاحب نے جو پریزن کا دروازہ کھلوایا، انہوں نے کہا، جو محسن نقوی صاحب ہی تگڑے ہیں نا ان میں، باقی تو سارے پیچھے ہیں نا، وہ تو شکر ہے شہباز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ خود بھی آ سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے ندیم صاحب کہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے سٹانچ ہمارے پی ٹی آئی کے اپوننٹ ہیں، لیکن جو گفتگو وہ کرتے ہیں وہ کافی ریزنیبل ہوتی ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے جو کرتے ہیں۔ سعد رفیق صاحب، ایسی کریج جو ہے، مورل کریج، یہ نون لیگ کے اور لوگوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو 2 مطالبات تھے جب ہم حکومت کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اب ایک جوڈیشل کمیشن جس دن ہم نے ریٹرن دیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پہ چھاپہ مار دیا، ان کو ہراساں کیا۔ وہ مذاکراتی کمیٹی، لیکن اس تمام پروسیس کو عمران نے مذاکراتی عمل کو تو توڑا، لیکن اس کے بعد نہیں، مذاکراتی عمل کو توڑا نہیں، عمران خان نے ہی آرمی چیف کو خط لکھ دیا۔ نہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اس کے بیچ میں ایک اور بات بھی ہوئی۔ ہم نے حکومت سے اپنے مذاکرات معطل کیے ہیں، لیکن ہم اپوزیشن کے ساتھ اپنے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سیاسی قوتیں ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں۔ جو دوسرے سیگمنٹس آف دا لائف ہیں، عمران نے خط کیوں لکھا آرمی چیف؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو میری ان سے گفتگو ہوئی، وہ انہوں نے پہلے یہ بتائیں کہ ایسی کوئی ہارڈ کاپی ہے خط کی جو ایسے کر کے فولڈ کر کے پوسٹ کر کے لفافے میں بھیجی جاتی ہے؟ نہیں، وہاں پہ اب یہ ہارڈ کاپیز کے زمانہ، ندیم صاحب ہم اور آپ چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے باہر سے وہ میرے مامور آنٹی خط لکھتے تھے، ہم لکھتے تھے، یا وہ ٹیپ آتی تھی جس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی، اب نہیں آتے، اب ڈیجیٹل ہے۔ اب جو سافٹ کاپی ہے، بس یہ بیان ہے، ٹویٹ کے اوپر آتی ہے، ٹویٹ کے اوپر ہی ہے، ٹویٹ کے اوپر جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے، اب پوری دنیا، یہ خط ان کا ٹویٹ کے اوپر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، ہاں بالکل، اور وہاں پہ پہنچ بھی جاتا ہے، ہمیں تو گلہ مل جاتا ہے۔ آج عمران خان نے بڑی سخت زبان استعمال کی، آج تو بڑی ایسی باتیں کی، تو وہ پہنچا ہوا، جو سیکورٹی ذرائع نے جواب بھی دے دیا اس کا۔ اینیویز، تو یہ سافٹ کاپی تھی، یہ ہارڈ کاپی نہیں؟ میں عرض کروں نا جی کہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ لیٹر کیا ہے، ایک فارمر پرائم منسٹر نے اسٹیبلشمنٹ کی تو جو ان پالیسیز پہ نظر ثانی کرنے کے لیے مبذول کرائی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، ہمارے لوگ فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ ہائی ٹائم ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، کیونکہ فوج وہ جنگ نہیں جیت سکتی، وہ فوج جنگ نہیں جیت سکتی جس کے پیچھے عوام کا جو ہے وہ سپورٹ بھرپور نہ ہو اور یکجہتی کے ساتھ متحد ہو کے نہ ہو۔ اس میں جو 3 سال سے پالیسیز آپ نے اڈاپٹ کی ہیں،
الیکشن ریگنگ کے ذریعے ایک منورٹی حکومت کو میجورٹی میں چینج کر کے الیکشن فراڈ کے ذریعے امپوز کیا گیا ہے، 26 میں آئینی ترمیم کے ذریعے کا نقطہ نظر ہے نا، وہ آپ کی جو مخالف ہیں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں، وہ تو آپ سے متفق نہیں بینیفیشری ہے نا اس کیوس کی. دیکھیں اب جیسے یہ کیوس کم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ جب رابطے باہر ہونا شروع ہوتا ہے، یہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ایک مخصوص طبقہ نون لیگ کے اندر جس کو جو ہے شاید میڈم سی ایم جو ہیں وہ بیک کرتی ہیں، خواجہ آصف ہے، طلال ہیں اور دوسرے جو ہیں، یہ اٹیک کرتے ہیں اور سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں ان میں سے مذاکراتی عمل سے گھبرا جاتے ہیں. آپ بھی دیکھیں نا کہ ایک بھی جلسہ دیکھیں، بریک لے لوں، بریک سے بریک لے لیں. ماجد نظامی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یونٹی گورنمنٹ ہو یا یہ کوئی مشترکہ قومی ایجنڈا ہو یا کوئی اس طرح کی بات جو ہے، یہ ابھی تو بہت ہی دور کی باتیں لگتی ہیں، لیکن کیا ان چیزوں کے اوپر کوئی انگیج کر سکتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ؟ اپوزیشن تو باتیں کر سکتی ہے، لیکن حکومت میں موجود کسی جماعت سے بات کرنا، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی کوئی مشترکہ قومی ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. جی بالکل، ان ہاؤس چینج ہمیشہ سے پاکستانی سیاست میں بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اور گزشتہ 20-25 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر اسمبلی کے اندر ان ہاؤس چینج ہوا ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہوں، اسمبلی نے اپنی مدت ضرور پوری کی ہے، لیکن ہر ٹینیور میں پچھلے 25 سال میں ہمیں یہ مثال موجود ہے کہ 2 پرائم منسٹرز جو ہیں یا 3 پرائم منسٹرز نے اسمبلی کی مدت کو پورا کروایا ہے. تو یہ ایک امکان بالکل موجود ہے، لیکن اس امکان کا جو وکٹم ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بننا پڑے گا، اور مسلم لیگ نون کو اپنی پوزیشن کی قربانی دیتے ہوئے ایک دوسرے لاہے عمل کی طرف آنا ہوگا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اس وقت اس حیثیت میں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی ڈیسیجن کو یا امکان کو رد کر سکے. لیکن ماجد، نون لیگ ایسی کسی چیز پہ کیوں آمادہ ہو جس میں ان کو اپنی پارٹی کا ہی وزیر اعظم قربان کرنا پڑے؟ ان کو ایسی کیا مجبوری پڑی ہے کہ وہ یہ کام کر گزرے؟ جی بالکل، یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پہ بحث ہونا باقی ہے، کیونکہ اس پورے سینیریو میں جو قربانی مسلم لیگ نون سے مانگی جائے گی وہ کس بنیاد پہ مانگی جائے گی؟ کیا معیشت کے محاذ کے اوپر مسلم لیگ نون ایسا پرفارم نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے ان سے یہ قربانی مانگی جائے گی، یا ایسے کون سے مسائل ہیں جو دراڑیں کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا حکومت میں ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے وہ جو اسباب جو پیدا کیے جانے ہیں یا یونٹی گورنمنٹ کی طرف بڑھا جانا ہے، اس کی ریزنز ابھی نظر نہیں آ رہی. ابھی یہ ایک خیال لگتا ہے کہ اس حوالے سے آپ تحریک انصاف کو راضی کر سکتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان کو انگیج کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے کوئی ایسی بڑی شکایات پیدا نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے. ہاں، یہ اپوزیشن کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ انہیں ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن اس ایڈجسٹمنٹ کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کی کیبنٹ کے اندر تحریک انصاف کے منسٹرز ہوں گے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت مفروضے پر مبنی بات ہے اور اس حوالے سے امکانات موجود نہیں ہیں. یہ ڈویبل آپشنز نہیں ہیں ابھی. مطلب ایون ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات چل رہی ہے، تو مولانا صاحب بڑے فلیکسیبل ہیں، وہ اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں لیکن شہباز صاحب سے بھی ملتے ہیں، تو زرداری صاحب سے بھی ملتے ہیں، تو ان کے ایسے مسائل نہیں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ جو فارمولا ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے اس میں کوئی جان ہے. ابھی زبانی باتیں زیادہ لگتی ہیں. ازما بی بی، کیا یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ کوئی ایسا دباؤ آئے گا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ کرنا ہے کہ یونٹی بن جائے، کوئی نیشنل کنسنسس ایوالو ہو جائے جہاں شہباز صاحب کی حکومت کو خطرہ؟ نہیں، بہت ہی دور کی کوڑی لائے ہیں نظامی صاحب. ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں ایسے بھی حالات نہیں ہیں، ویسے بھی حالات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کو جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ فارغ بھی کرا لیا، انہوں نے ہم سے قربانی بھی مانگ لی. تو مجھے تو اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی. اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ڈیالہ جیل میں وکلا اور میڈیا سے گفتگو آ گئی ہے، جی سامنے ٹویٹ ہو گئی ہے ان کا، اور اس ٹویٹ کے اندر بھی وہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا، مجھے فیصل چوہدری صاحب کہہ رہے تھے دوسروں کو بی ٹیم کہتے ہیں، کبھی دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کہاں سے آئے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی خود کی جو سیاست ہے وہ تحریک استقلال سے جہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ کس طرح کہاں کس کی حوصلہ وہ کس کی ٹیم سے کہاں ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. اب اس کے اندر انہوں نے پھر وہی بات کی ہے. ابھی انہوں نے ٹاؤٹس بھی بنایا ہے لوگوں کو، انہوں نے جو ہے وہ بوٹوں کے نیچے بھی جو ہے وہ کہہ دیا ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد اپنے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم کو آئی جی بھی قبول نہیں کرنا، اور ورنہ جو ہے میں یہ کر دوں گا. یہی پرابلم ہے ایکچولی.
عمران خان صاحب کی جو ذہنی حالت ہے نا اس وقت، وہ پاکستان کے اندر ہر وقت ایک فساد کی کیفیت چاہتے ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان کے لیے کچھ بھی بہتر ہو. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دے تب عمران خان صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، جو کوئی سرمایہ کار جو ہے وہ اس ملک میں آ جائے تب عمران خان صاحب کو تکلیف ہوتی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو خود آر ٹی ایس بٹھا کے، جو جہازوں میں انڈیپینڈنس کو بھر بھر کے جنہوں نے لا کے پنجاب کی حکومت پچھلی دفعہ ہم سے چھینی تھی، وہ دوسروں کو تانا دیتے ہیں. اب فارم 47 کا تانا جو ہے پہلے عمر ایوب کو تو دے لیں. عمر ایوب صاحب جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہے نا، وہ سٹے لے کے بیٹھے ہیں اپنے فارم 45 اور 47 کی سٹوری کے اوپر، ٹویٹ کے اندر مطالبات ہے وہ لے کے نہیں آتے. یہ ٹھیک ہے جی، مطالبے کرنے کا ان کو شوق ہے. ابھی انہوں نے کہا فیصل چوہدری صاحب نے کہ جی ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ حکومت سے ختم نہیں ہوئے، اپوزیشن سے چل رہے ہیں. تو جن کو خط لکھ رہے ہیں وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں؟ ان کو کس چیز میں خط لکھ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ان کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف 9 مئی کا فالس فلیگ ہوا ہے، آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، آپ کو جو ہے وہ 26 کو بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دوسری طرف ان کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ مرے مٹے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. اور یہ بات وہ آج سے نہیں کر رہے، وہ میڈیا سے ہمیشہ ہر ملاقات میں کہتے ہیں میں تو معاف بھی کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کے خلاف کوئی انتقام بھی نہیں لوں گا، میرا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس میرے سے بات کر لو. اور جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ سپہ سالار ہو، اس کے خلاف جو زہر بکتے ہیں وہ ٹویٹس کے ذریعے، پھر ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو پک کرتے ہیں. اور ایون جو شہداء ہوتے ہیں، فوجی، جو ہمارے 18 فوجی پچھلے دنوں 14 شہید ہوئے ہیں، وہ لسبیلا والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہاں پہ ایئر کریش ہوا تھا. وہ فوجی جو شہید ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشتے اور ان کے خلاف بھی ایسا مطلب زہر نکال کے. کون سی فوج کے ساتھ ہیں جی آپ جو فوج آپ کے جو ہے فیض حمید کی شکل میں آپ کے ساتھ، صرف اس فوج کے ساتھ ہے آپ. واشنگٹن اور وہ نیو یارک کی جو سڑکوں کے اوپر جو ٹرک چلوائے تھے انہوں نے، یاد ہے نا آپ کو، وہ آپ نے فوج کی حمایت میں کیے تھے، وہ آپ نے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کیے تھے، فوج کو مضبوط کرنے کے لیے کیے تھے، یا آپ نے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیے تھے. یہ ڈرامے بازی ہوتی ہوگی، پہلے چلتی جاتی ہوگی. اب ہر چیز کا فیکٹس جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں. اور یہ مذاکرات اگر ان کو کرنے ہوں گے تو وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی کرنے ہیں. اور اگر ان کو پھر کوئی ایڈونچر کرنے کا شوق چرایا ہے تو یہ اپنی کر کے دیکھ لیں پھر سے ایک ہمت.